Assalamu alaikum dear students, this is Muhammad Tahir Raza and welcome again for our next lecture, which is the exercise of the short story number 4, Thank you ma'am. इससे पहले चंद एक बातें आपसे करूंगा मेरा बेटा. थ्रू आउट आप मेरे साथ जो है वो लिटरेचर पढ़ रहे हैं, शॉर्ट स्टोरी पढ़ रहे हैं. शॉर्ट स्टोरी में मेरा जो फोकस है आपके साथ जब मैं ट्रांसलेशन कर रहा होता हूँ मेरा बेटा, मैं आपको साथ साथ कहता हूँ कि इन चीज़ों को आप अंडरलाइन कर लें. ये मल्टीपल चॉइस हैं या ये कोई एक अहम बात है जो कि एग्जामिनेशन में आपसे पूछी जा सकती है, और ऐसा कई दफ़ा हुआ है मेरा बेटा. कई सालों से हम इस तदरीसी अमल के साथ वाबस्ता हैं बेटा, और हमने अपने इस अंदाज में देखा है कि जो भी एक्सरसाइज हम शॉर्ट स्टोरी की लेते हैं, प्ले की करते हैं, पोएम की करते हैं, उसमें जो एग्जामिनर का फोकस है ना बेटा, दैट इज द टेक्स्ट. टेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. टेक्स्ट के ऊपर ही एग्जामिनर ने आपको शॉर्ट क्वेश्चन डेवलप करना होता है. टेक्स्ट के ऊपर ही उसने मल्टीपल चॉइस पूछना है आपसे. टेक्स्ट के अंदर से ही पंक्चुएशन जो है उनकी लाइंस आनी होती हैं. जो एक्सरसाइज हम शॉर्ट स्टोरी के एंड पे करते हैं पंक्चुएशन की, वो अपनी जगह बहुत ज़रूरी है, वो तो करनी ही करनी है. लेकिन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, पहले 2-3 साल हो गए ऐसे ही हो रहा है कि जिस बच्चे ने रूल्स को पढ़ा होता है पंक्चुएशन के, आज इंशाल्लाह मैं आपको इन द कमिंग लेक्चर्स मैं उसके बारे में मैं आपको डिफाइन करने जा रहा हूँ, रूल्स के बारे में, और एक एक रूल को हम पकड़ के इंशाल्लाह इन शॉर्ट स्टोरी के बाद आपके साथ वो आगे आने वाले हैं, मैं वो डिस्कस करने जा रहा हूँ बेटा. वो ज़रूरी क्यों है आपके लिए? क्योंकि वो अगर आप पढ़ते हैं, टेक्स्ट के ऊपर जाके आप उनकी एप्लीकेशन करते हैं, तो फिर आप अपने लर्निंग प्रोसेस को रिफाइन करना शुरू कर देते हैं कि ठीक है, ये वाला जो रूल है मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ, ये बात मैंने टेक्स्ट में पहले पढ़ी हुई है, पहले ही मैंने अंडरलाइन कर लिया हुआ है उसको मेरा बेटा. ठीक है, तो जब स्टूडेंट इस अमल से गुजरता है तो उसका लर्निंग प्रोसेस तो रिफाइन हो ही रहा होता है, साथ साथ उसके जो नंबर्स हैं वो भी उनके साथ साथ वो फ्लो कर रहा होता है, उसको ठीक कर रहा होता है. यहाँ हमारा बेसिक फोकस ऑनलाइन जो आपके साथ चल रहा है वो टेक्स्ट की रीडिंग है मेरी. मैं आपको टेक्स्ट पढ़ा रहा हूँ, ट्रांसलेशन करवा रहा हूँ, ट्रांसलेशन के साथ जो अहम चीज़ें हैं उनको हम अंडरलाइन कर रहे हैं मेरा बेटा, और उनके साथ साथ जो और अहम चीज़ें हैं वो भी मैं आपको डिफाइन कर रहा हूँ. तो आइए आज रात चलते हैं इस एक्सरसाइज की तरफ. एक्सरसाइज ऑफ शॉर्ट स्टोरी नंबर 4, थैंक यू मैम. लैंगस्टन ह्यूजेस की ये शॉर्ट स्टोरी है बेटा. मल्टीपल चॉइस है. पहला मल्टीपल चॉइस मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ. 5 नंबर्स के ये हैं मेरा बेटा, पेपर में जो आपसे पूछे जाते हैं. लेकिन ये पेपर में 5 नंबर इस तरह है, प्ले भी होगा, उसके मल्टीपल चॉइस भी आपको आने चाहिए, पोएम्स के भी आने चाहिए और शॉर्ट स्टोरी के भी आने चाहिए. ठीक है, तो ये तमाम चीज़ों से गुजर के फिर आपको ये 5 नंबर्स जो हैं उसके ऊपर एक अबूर आ जाएगा, ग्रिप आ जाएगी आपकी मेरा बेटा. ओके जी, पहला ऑप्शन है कि व्हाट वाज द वुमन कैरिंग, क्या लेकर जा रही थी वो खातून अपने साथ, उसके पास क्या था? अ रॉड था, अ बैग था, अ हैमर कोई हथौड़ा था, अ लार्ज पर्स क्या था, या फिर एक लार्ज पर्स. तो टेक्स्ट आपने पढ़ी है मेरे साथ इंशाल्लाह, तो आप आसानी से कर पाएंगे कि क्या है ये जी, एक अ लार्ज पर्स. अपनी बुक पकड़े मेरा बेटा, उसके ऊपर जहां मल्टीपल चॉइस है 4 शॉर्ट स्टोरी का, वो पोर्शन निकालें और फिर उसके बाद इस लेक्चर को सुने और आप उसको टिक करें. कंफ्यूजन आ सकती है, अगर वो लार्ज पर्स नहीं देता, बैग दे देता है, इस ऑप्शन को खत्म कर देता है, तो अब आपने अपनी कॉमन सेंस पे जाना और अपने टेक्स्ट की जो ट्रांसलेशन है उसको मद्देनजर रखना है. तो ये बैग भी हो सकता है, लेकिन चूंकि जैसे ही टेक्स्ट स्टार्ट होती है तो वहां पर उसका जो सेंटेंस चल रहा होता है उसमें वो लार्ज पर्स का राइटर जो है वो जिक्र करता है बेटा. ठीक है, दूसरा ऑप्शन है बच्चे, फ्रॉम वेयर वॉज शी कमिंग, कहां से वो आ रही थी. अच्छा, ये ऑप्शन कई दफा बेटा पूछा गया है और ये बच्चों को कई दफा कंफ्यूज कर देता है. पहला ऑप्शन है बेटा अल्फा जो है होटल, बी जो है बीटा यानी कि जो है ब्यूटी शॉप, ऑफिस या फिर कॉलेज. तो अगर देखा जाए तो वो एक ब्यूटी शॉप से आ रही थी, तो ये आपका जो ऑप्शन है वो करेक्ट वन है. ठीक है, अगर ये नहीं देता है तो फिर आपको किधर जाना है? होटल पे,
کہ وہ ہوٹل سے چلی آ رہی تھی, کیونکہ کہیں نہ کہیں اس کا مقصد ہے کہ اسٹوڈنٹ کنفیوز ہو اور وہ اس میں اس کا نمبر جو ہے ایگزامینر جو ہے وہ خراب کرے. تو وہاں پر وہی بچہ بچ پائے گا, اپنے اس نمبر کو سیو کر پائے گا جس نے ٹیکسٹ پڑھی ہے. جو ٹیکسٹ ہے وہی امپورٹنٹ ہے بیٹا, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے تھرڈ آپشن ہے بچے, what had happened to her, کیا ہوا اس خاتون کو, اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا. الفا ہے a boy made a request to her, کسی لڑکے نے اس کو کوئی درخواست کی, یہ نہیں آپشن بنتا. a boy tried to help her, کسی لڑکے نے اس کی جو ہے ہیلپ کرنے کی کوشش کی ہے, مدد کرنے کی کوشش کی ہے. a boy begged $10, $10 کی بھیک مانگی اس نے. یا پھر a boy tried to snatch her purse, تو یہ صحیح آپشن آپ کا یہ بنتا ہے ایک لڑکے نے اس کا پرس چھیننے کی کوشش کی. ٹھیک ہے بچے. اس کے بعد فورتھ آپشن ہے بچے, the boy washed his face on the direction of, یعنی لڑکے نے کس کی ڈائریکشن پہ, کس کے کہنے پہ اپنے چہرے کو دھویا, صاف کیا. آپشن ہے بچے پولیس آفیسر, his father, the woman, یا پھر his uncle. اب دیکھیں اس میں نہ کوئی پولیس آفیسر ہے نہ ہی اس کا کوئی فادر ہے, وہ ایک خاتون ہے جس کے کہنے پر اس نے اپنے چہرے کو صاف کیا. یہ آپ کا صحیح آپشن بنتا ہے the woman. اس کے بعد بچے ففتھ آپشن ہے the boy was in his, اپنی کس عمر کے حصے میں وہ تھا, ٹینز میں تھا, 20s میں تھا, جینز میں تھا, یا پھر 30s میں تھا. اب تھوڑا سا یہ کنفیوز کرنے والا آپشن ہے, بچے کے ذہن میں ہو سکتا ہے جب وہ ٹیکسٹ پڑھ رہا ہے تو جینز کا بھی ذکر ہوا ہے, لیکن صحیح جو ٹیکسٹ چلتی ہے جب ہم نے پڑھا تو وہ اپنی ٹینز میں تھا, یعنی ٹین ایج کی عمر میں تھا. اگر یہ نہیں دیتا ہے تو پھر آپ کو جینز کے اوپر جا کے جو ہے وہ آپشن کو ٹک کرنا ہے, کیونکہ یہ تو آپ کے پیپر کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا نا. جب آپ اپنے ملٹیپل چوائس کو ڈیل کر رہے ہیں آبجیکٹیو پیپر میں جا کے, تو میرا بیٹا آپ کو اس چیزوں پہ فوکس کر رہا ہے کہ کوئی بھی ایک آپشن جو ہے وہ اس کو ختم کر سکتا ہے, ٹھیک ہے, اس کی جگہ ایک نیا آپشن دے سکتا ہے. تو اس میں آپس میں جو ہے کمپیٹیبلٹی ہونی چاہیے میرا بیٹا, اوکے, مطابقت ہونی چاہیے اس میں. سکس آپشن ہے بچے what was the name of the woman, خاتون کا نام کیا تھا. اچھا دیکھیں میں نے ایک سینٹینس لکھا ہے, یہ ایک انٹروگیٹو سینٹینس ہے میرا بیٹا. اب انٹروگیٹو سینٹینس کے آگے کبھی بھی فل سٹاپ نہیں آتا ہے, کوسچن سائن آتا ہوتا ہے. یہی آپ کی پنکچویشن کا رول بھی چل جائے گا ساتھ ہی, ٹھیک ہے, اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے. الفا ہے لیولا, بیٹا ہے بیٹس, چارلی ہے واشنگٹن جونز, یا پھر ڈیلٹا ہے لیولا بیٹس واشنگٹن جونز. یہ اس کا پورا نام ہے اور یہ آپشن کئی دفعہ آپ کے پیپر میں پوچھا گیا ہوا ہے, ملٹیپل چوائس کے طور پر یہ آیا ہوا ہے. تو ٹک کیجئے گا بیٹا کریکٹ آنسر کو, لیولا بیٹس واشنگٹن جونز. اوکے. سیونتھ آپشن ہے the boy was dragged into a, لڑکے کو گھسیٹ کے لے جایا گیا, یا لڑکا گھسیٹا گیا. کہاں پہ, یعنی لے جایا گیا لیونگ روم میں, کچن نیٹ فرنشڈ روم, وہاں لے کر جایا گیا اس کو, ٹھیک ہے, یا پھر کسی اور جگہ پہ اس کو لے کر جایا گیا. تو یہ صحیح آپشن جو ہے وہ آپ کا بنتا ہے کچن نیٹ فرنشڈ روم. یہاں پہ اس کو یعنی باورچی نما کمرے میں کچن نیٹ فرنشڈ روم, اس کو خاتون جو تھی وہ گھسیٹ کر لے کر وہاں چلی گئی کچن نیٹ فرنشڈ روم میں, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے جی ایٹھ آپشن ہے what did she suggest to the boy to look presentable, اس نے خاتون نے لڑکے کے لیے کیا سجیسٹ کیا کہ اس کو کیا کرنا چاہیے تاکہ وہ شاندار دکھ پائے. to wash his face, اپنا چہرہ دھو لے. to dress properly, پراپر ڈریس کرے, اچھے کپڑے پہن لے. to polish the shoes, شوز کو پالش کرے. یا پھر to comb his hair, اپنے بالوں میں کنگھی کر لے. تو صحیح آپشن ہے میرے بیٹے to comb his hair. اس نے خاتون نے اس کے لیے سجیسٹ کیا کہ وہ کیا کرے, اپنا چہرہ اپنے بالوں میں کنگھی کر لے. اوکے جی. نائنتھ آپشن ہے دیر
Ninth option is there, my son. The woman cooked the food, کھانا پکایا, and asked the boy, اور لڑکے سے پوچھا, کیا پوچھا جی؟ To serve کرے, to help کرے, to set the table, میز سجائے, یا to eat, کیا کرے؟ کھانا کھائے. تو صحیح آپشن ہے بیٹا کیا؟ to eat, کہ وہ اس کے خاتون نے جب اپنا کھانا پکا لیا تو اس نے لڑکے سے کہا کہ اور کھاؤ بیٹا, to eat, اس نے اس کو کھانے کے لیے کہا. اس کے بعد بیٹا what did the boy want to say to the woman, کیا کہنا چاہتا تھا لڑکا خاتون کو, کیا بات تھی خاتون کے ساتھ اس کی؟ اس کو وہ پہلا آپشن ہے thank you ma'am کہنا چاہتا تھا, thankful to you کہنا چاہتا تھا, grateful to you کہنا چاہتا تھا, یا پھر something other than thank you ma'am, یعنی اس کے علاوہ thank you ma'am کے علاوہ کچھ اور بھی وہ کہنا چاہتا تھا. ٹیکسٹ کی آپشن ہے بیٹا کیا؟ something other than thank you ma'am. ہاں جی, یہ ہم نے کی اس کی ملٹیپل چوائس بیٹا. اب میں آپ کے سامنے اس کے شارٹ کوسچنز ڈسکس کروں گا. شارٹ کوسچن پہ آپ نے نظر رکھنی ہے, یہ والے اس کے جو ہیں وہ شارٹ کوسچن ہے جو میں نے آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ یہ والے شارٹ کوسچنز جو ہیں اس اسٹوری کے وہ اہم ہیں اور وہ ہم نے کرنے ہیں, ٹھیک ہے. یہ قریباً کوئی 10 کوسچنز ہے بیٹا جو ہم نے پرفارم کرنے ہیں, لکھنے ہیں, شارٹ کوسچن ہیں. اس میں میرا بیٹا آپ کو کئی دفعہ پہلے بھی میں نے بتایا ہے 6 کوسچن آنے ہیں, اوکے, زیادہ آئیں گے اس سے, 6 لازمی کرنے ہوتے ہیں ہم نے, اور 12 نمبر کی یہ ہماری ایکسرسائز ہے. تو فرسٹ کوسچن ہے بیٹا, فرسٹ کوسچن ہے what was the time when the boy tried to snatch the purse of the woman, کیا وقت تھا جی جب خاتون نے, اس لڑکے نے اس خاتون کا پرس چھیننے کی کوشش کی, یعنی what was the time when the boy tried to snatch the purse of the woman, ٹھیک ہے. اور یہ آپشن آپ کا بنتا ہے کہ it was about 11 o'clock at night, قریباً رات کے 11 بجے کا وقت تھا, قریباً رات کے 11 بجے کا وقت تھا. اس کے بعد ہے جی دوسرا سوال ہے بیٹا what happened to the boy when he tried to snatch the purse, کیا ہوا اس لڑکے کو جب اس نے اپنا اس خاتون کا پرس چھیننے کی کوشش کی. the boy gave the purse a tug, ہوا کیا, لڑکے نے اس پرس کو جھٹکا دیا ہے اور پھر کیا ہوا, strap broke, اس کی پٹی ٹوٹ گئی, تنی ٹوٹ گئی. the boy lost his balance, he fell on his back on the sidewalk, his legs flew up, تو یعنی وہ ایک ساتھ پڑے رستے پہ, کچے رستے پہ وہ گر گیا اور اس کی ٹانگیں ہوا میں اٹھ گئیں, معلق ہو گئیں. تیسرا سوال ہے بیٹا وہاں پہ what was the reaction of the woman, خاتون کا ریاکشن کیا تھا, رد عمل کیا تھا. اب آپ نے اسٹوری کو پڑھا ہے, she simply turned round and kicked the boy, then she picked him up by the front of his shirt and shook him until his teeth rattled. After this she dragged him behind, یعنی یہ اس نے اس کو جو ہے سادگی سے وہ مڑی, اس لڑکے کو پکڑا, اس کے گریبان سے پکڑ کے اور اس کو جھنجھوڑا یہاں تک کہ اس کے دانت بجنے لگے. تو یہ ایک عمل ہوا تھا وہاں پہ اور اس کو وہ اس نے ساتھ گھسیٹنا شروع کر دیا. فورتھ کوسچن ہے بیٹا what was the conduct of the people who saw the incident, یعنی لوگوں کا کنڈکٹ, جب لوگوں نے یہ واقعہ دیکھا تو ان کا رویہ کیا تھا, ان کے حالت زار کیا تھی, لوگوں نے اس بات کو کیسے لیا, کنڈکٹ کیا تھا لوگوں کا بیٹا. تو یہ دیکھیے گا کنڈکٹ ان کا لوگوں کا کیا تھا, خاص لوگوں نے توجہ تو نہیں دی. 2 or 3 people passed that way, they stopped and turned to look at the lady and the boy, a few stood watching them, اور کچھ کھڑے دیکھ رہے تھے, 2 سے 3 لوگ وہاں سے گزرے, ٹھیک ہے, اور کچھ مڑے اس کو دیکھنے کے لیے. پانچواں سوال ہے, fifth question is there, how did the boy look physically, یعنی جسمانی طور پر لڑکا کیسا تھا. The boy looked to be 14 or 15 years old. He was frail like a wild willow. He was wearing tennis shoes and blue jeans. blue jeans پہنے ہوا تھا, بیت کی طرح کا لاغر سا تھا, ٹھیک ہے, اور وہ اپنے 14 سے 15 سال کی عمر میں دکھائی دیتا تھا. چھٹا سوال ہے بیٹا what was the condition of the boy when the woman gave him few jerks, جب خاتون نے اس کو جھٹکے دیے چند ایک تو لڑکے کی حالت زار کیا تھی. He was totally helpless. He did not try to run away. He left himself on the mercy of the woman. He only requested her
to free him. وہ اس کو بس یہی کہتا رہا کہ مجھے چھوڑ دو، بیچارہ لاغر بے بس تھا، مجبور تھا، اور اس نے اپنے آپ کو خاتون کے رحم و کرم پہ چھوڑا ہوا تھا. اس کے بعد 7th question ہے بیٹا، why did the woman ask the boy to wash his face؟ کیوں خاتون نے پوچھا اس لڑکے سے کہ وہ اپنا چہرہ دھو لے؟ The face of the boy was dirty، گندا تھا. She asked him to wash it so that he might look good، بہتر دکھ پائے، صاف ہو جائے. ٹھیک ہے. 8واں سوال ہے why did the boy not run from the house of the woman؟ اب وہ خاتون کے گھر سے کیوں نہیں بھاگا؟ تو آنسر ہے بیٹا the boy had come to know that the lady was very kind. He was sure that she would not send him to jail, so he did not try to run away from the house of the woman. اسی وجہ سے وہ خاتون کے گھر سے بالکل بھی نہیں بھاگا. Why did the woman not watch the boy while preparing a dish؟ جب وہ کھانا پکا رہی تھی اس نے خاتون نے لڑکے کو کیوں نہیں دیکھا؟ She did not watch the boy because she was sure that he would not try to run away. She wanted to show him that she trusted him. یہ وجہ تھی وہ اس کو دکھانا چاہتی تھی کہ وہ اس پہ ٹرسٹ کرتی ہے. اس کے بعد ہے بیٹا what was the nature of the woman's job؟ خاتون کے جو تھی کام کی نوعیت کیا تھی، اس کی حالت کیا تھی؟ She worked in a hotel beauty shop. She told him that all kinds of women, blondes, red-haired and Spanish, came there. Her duty was to serve them. اس کا کام یہ تھا کہ وہ ان خواتین کو سرو کرتی تھی، اور اس طرح کی تمام قسم کی خواتین وہاں پہ آتی تھیں. What was the nature of the woman's job؟ تو یہ اس کے ہم نے شارٹ کویسچنز ڈیل کیے. آپ اس میں اپنی ہیلپنگ بک کا سہارا لے سکتے ہیں، میں نے بھی ریڈ کر دی ہیں آپ کے سامنے، میرا بیٹا ان کے آنسرز پڑھے ہیں، میں نے آپ کو کلیئر کر دیا ان کا آئیڈیا. تو یہ میرا بیٹا ہے فی الحال، اس کی ہم نے شارٹ اسٹوری نمبر 4 کی تھینک یو میم کی جو ہے ایکسرسائز کی ہے، جس میں ہمارے ملٹیپل چوائسز ڈسکس ہو گئے ہیں، اور ساتھ اس کے میرا بیٹا ہم نے جو یہ شارٹ کویسچنز ہیں ان کو ڈسکس کیا ہے. اوکے. اب اس کے اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم جو 3rd شارٹ اسٹوری ہے اس کی پنکچویشن ساتھ ان کے رولز کریں گے، اور پھر اسی شارٹ اسٹوری کی پنکچویشن جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے آئے گی. بہت شکریہ میرا بیٹا، تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.